وہ کمرے میں داخل ہوا تو عجیب و غریب احساسات سے گھرا ہوا تھا۔ نکاح کے وقت اس نے سرسری سی نظر الاف پر ڈالی تھی اور زیادہ تفصیلی طور پر اس کا جائزہ نہیں لے پایا، لیکن اس وقت وہ بیڈ پر اپنا عروسی لباس پھیلائے اس کا انتظار کر رہی تھی، بار بار اپنے گجروں کو انگلی سے چھوتے ہوئے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ جبکہ رومان شاہ نے جب اسے تفصیلی نظروں سے دیکھا تو دل دھڑک اٹھا۔ ایک ہی نظر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ عمر میں اس سے کافی کم ہے۔ اسے شدید صدمہ ہوا کہ یہ سب کچھ اسے اپنے بھائیوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب سوچنے کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ اپنی سوچ پر ملامت کرتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر رومان شاہ کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی، واضح طور پر جیسے اسے سمجھایا گیا ہو کہ اسے ایسے ہی رومان شاہ کے سامنے بیٹھنا ہے، اور فوراً ہی خیال آتے ہوئے اس نے اس پر عمل بھی کر لیا تھا۔ رومان شاہ نے تفصیل سے اس کے چہرے کے نقوش کا جائزہ لیا۔ کم سن معصوم سا چہرہ جس پر حسن اور معصومیت ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ ہیوی جولری میں وہ دمک ہی رہی تھی اور سب کچھ اس کی عمر کے حساب سے بڑا بڑا لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ حسین لگ رہی تھی اور رومان شاہ کی نظروں سے کچھ پزل بھی لگ رہی تھی۔ گلابی لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے وہ تھوڑی دیر کے بعد پلکیں اٹھا کر رومان کو دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی، اور اس کی یہ ادا رومان کو اور زیادہ معصومانہ لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں پھسلتی ہوئی اس کے وجود سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر آ کر ٹک گئیں جو خوبصورت مہندی کے پھولوں سے مزین تھے۔ گجروں کی خوشبو سحر انگیز تھی اور وہ اس کے دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کافی دیر تک جب اسے لگا کہ رومان اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں بڑھا رہا بلکہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے میں لگا ہوا ہے، تو بالآخر اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے پر اس نے سر اٹھا کر رومان شاہ کو دیکھا تھا۔ کچھ کہیں دلہا جی؟ ایسے خاموش رہ کر گھورتے رہیں گے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا گھورنا بند کرو، اٹس بیڈ مینرز۔ وہ صرف شکل و صورت کے لحاظ سے ہی معصوم تھی، زبان تو اس کی پٹر پٹر چل رہی تھی، اور اس کے بات سن کر رومان شاہ نے گلا کھنگاڑتے ہوئے جیسے اپنی شرمندگی کو کم کرنا چاہا۔ وہ اسے دیکھ تو رہا تھا اتنی محویت کے ساتھ کہ وہ تو بہت کم سن اور معصوم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مستقبل کا بھی جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی بات سن کر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا۔ میں تمہیں گھور نہیں رہا، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم تو بہت چھوٹی ہو۔ رومان کے کہنے پر اس نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر رومان کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہوں؟ میں تو چھوٹی نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے آپ بوڑھے ہیں، اس نے کہہ دیا، اور رومان شاہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک پل میں ہی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہو۔ وہ لڑکی کس طرح بات کر رہی تھی؟ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے دراز سے وہ چھوٹی سی ڈبیاں نکال کر اس کے حوالے کر دی، اور اس نے فٹافٹ وہ ڈبیا کھول کر خوبصورت سی انگوٹھی دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ معصوم آنکھوں کو پھیلا کر وہ نثار ہوتی ہوئی نظروں سے رومان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ، دولہا جی، آپ کی اتنی پیاری چوائس! اس کے دولہا جی کہنے پر رومان کو ایک بار پھر کفت ہوئی۔ میرا نام رومان ہے، رومان شاہ، تم نے مجھے میرے نام سے مخاطب کر سکتی ہو۔ اور اس نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ ہرگز نہیں، امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ کو نام سے نہیں پکارنا۔ آپ کا نام رومان ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو رومی جی کہہ لوں گی، یہ تو اچھا ہے نا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے جیسے اس نے اپنی ہی بات کو محفوظ کیا اور رومان شاہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا تھی؟ کم سن سی لڑکی جو اس کی بات بھی سمجھنے سے قاصر تھی، انتہائی امیچور، اور اس کے ساتھ کیسے چل سکتی تھی؟ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا مالک شخص تھا جس نے آج تک اپنی عمر صرف اپنے بھائیوں پر نچھاور کر دی۔ ہمیشہ کے لیے اس نے خود میں ایک پختہ مزاج مرد اور عورت کا امتزاج رکھا، اور اسی امتزاج کے تحت ہی اس نے گھر کے سارے اصولوں کو سنبھال رکھا تھا، اور یہاں یہ معصوم سی لڑکی بھی اس سے پالنی پڑ جاتی۔ یہ سب کچھ تو اس کے گلے پڑ چکا تھا۔ وہ شدید بدمزہ ہوا اور اٹھ کر چینج کرنے کے لیے جانے لگا جب الاف نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرا ہاتھ تو اتار دیں، بہت بھاری ہے اور پیچھے سے میرے بالوں میں اٹک گیا ہے، آپ اسے اتارنے میں میری مدد کر دیں تاکہ میں یہ بھاری لباس اتار کر آرام سے سو جاؤں۔ ویسے بھی دیکھیں کتنی رات ہو چکی ہے، امی کہتی ہیں کہ رات دیر تک نہیں جاگنا چاہیے۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنی پٹر چلتی زبان کا مزید استعمال کرتی اور شاہ نے جلدی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شش، لاؤ کر دیتا ہوں، اور آج کے بعد مختصر بات کرنا، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے کچھ پھیل گئیں۔ آپ اپنی دلہن کو ڈانٹ رہے ہیں؟ بہت گندے ہیں رومی جی۔ اپنے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے اس نے خفگی بھری نظر رومان شاہ کے چہرے پر ڈالی اور پھر پلٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سراہی دار گلابی گردن جس پر بکھرے ہوئے بال اسے دلکش بنا رہے تھے۔ جوڑے سے پنی نکالتے ہی سارے بال آبشار کی مانند اس کی کمر پر گر گئے اور رومان شاہ کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ چاہے جتنا بھی سنجیدہ مزاج اور باوقار شخص تھا، جذبات رکھتا تھا، اور جذبات کس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آج رات پورے حق سے اس کی بیوی اس کے سامنے تھی، نازک سی کلی جو بکھر کر اسے مزید مدہوش کر رہی تھی، اور مصیبت یہ تھی کہ اسے اپنی محبت کا نشانہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، ورنہ اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں تھا، کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ کر دیتی۔ اس کی انگلی کے پور آہستہ آہستہ الاف کی گردن پر سرکنے لگے۔ وہ اس کے الجھے ہوئے بالوں کو تو سلجھاتے ہوئے ہار سے نکال رہا تھا، لیکن اس کی اپنی دھڑکنیں الجھتی چلی جا رہی تھیں اور اس کے لمس پر وہ خود میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ ایک پل میں ہی کمرے کا ماحول خمار آلود ہو گیا۔ رومان اس کے بے حد قریب تھا، اس کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی گرفت میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھکا۔ کیا تمہیں اس رات کے تقاضوں کے بارے میں معلوم ہے؟ اور وہ چپ چاپ کھڑی رہی، گمسم، جیسے کہ اس کی زبان پر کف لگ گیا ہو۔ رومان نے آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا اور نرمی سے اس کا چہرہ ٹھوری سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ہلکی سی پھونک اس کے چہرے پر مار کر وہ اس کے چہرے کی نقوش کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں بند کیے دراز پلکوں کو آنکھوں پہ گرائے اپنے کپکپاتے لبوں کو نیموا کیے ہی جیسے مدہوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ بے ترتیب سی دھڑکن، بے چینی اور انتشار سے لپٹا ہوا وجود اور رومان شاہ کی گرفت، سب کچھ ملا کر جو حسین لمحات بن رہے تھے، وہ دونوں ہی ان حسین لمحوں میں کھوئے چلے جا رہے تھے۔ الاف کے چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی، دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نکاح سے پہلے اسے امی نے اور آپی نے جو کچھ سمجھایا تھا، اس نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ ان دونوں کو جھٹلاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا دولہا کبھی بھی ایسی گندی حرکتیں نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بے شرم نہیں ہے، اور اب وہ گندی حرکتیں کرتا ہوا شخص اس کی نس نس میں وہ خمار انڈیل رہا تھا جو خمار اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور نرمی سے اس کے لبوں کو لبوں سے جوڑنے لگا، جبکہ وہ کانپتے ہوئے اس سے دور ہوئی اور دانستہ طور پر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے اور رومان شاہ سے خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اور رومان شاہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ خود کو ملامت کرتے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کیا کر رہے ہو رومان؟ وہ تم سے اتنی چھوٹی ہے، ابھی معاملات کو سمجھ نہیں پائے گی، اور تم اسے اپنے حق میں لے کر اسے مزید مشکلات کا شکار کر رہے ہو۔ میرے خیال میں تمہیں ابھی صبر کرنا چاہیے، جب تک کہ معاملہ سلجھ نہیں جاتا اور تم دونوں ایک دوسرے کو جان نہیں لیتے۔ اس نے نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی منہ پھیر لیا۔ وارڈروب سے اپنی شرٹ ٹراؤزر نکال کر وہ چینج کرنے چلا گیا اور جانے سے پہلے ہدایت کی تھی کہ وہ بھی چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ جائے، اور وہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ فرار ملنے پر جلدی سے کمفرٹیبل ڈریس نکال کر چینج کرنے چلی گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آ کر بیڈ پر ہی لیٹ کر خود کو کمبل میں چھپا لیا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ گہری نیند میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، اور ایک سکون اس کے حسین چہرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا گیا، جبکہ پہلو میں سویا ہوا رومان چہرے پر بازو رکھے نہ جانے کن کن سوچوں میں الجھ رہا تھا۔ وہ تو ابھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اکیلا بہت خوش اور مطمئن تھا، جب تک کہ حنان اور حیدر کو ٹھکانے نہیں لگا دیتا، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی ان دونوں کے لیے صرف کر دی تھی۔ وہ دونوں ہی اسے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے اور جڑواں تھے۔ اپنے والدین کی اچانک حادثاتی موت نے اسے کب اتنا بڑا کر دیا کہ اس نے تو دونوں بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا لی اور خود کو فراموش کرتا چلا گیا، اور یہی سبب تھا کہ اس کے لیے سب کچھ اس کے دونوں بھائی تھے۔ حنان اور حیدر اس کی زندگی کا وہ سرمایہ تھا جنہیں وہ کبھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان کے لیے باپ اور ماں دونوں تھا، اور وہ بھی اسے اپنا سب کچھ مانتے تھے۔
بھائی کے حکم کے خلاف جانا تو ان کے لیے موت کے برابر تھا، اور بھائی بھی ان پر ایسے ہی جان نچھاور کرتا تھا۔ اس روز نہ جانے کیوں انجانی سے ضد کا شکار ہو گئے۔ اب ہمیں ہر حال میں بھابھی چاہیے۔ اگر آپ انکار کریں گے یا مزید ٹال مٹول کریں گے تو ہم دونوں ہی بیرون ملک چلے جائیں گے اور 10 سال سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ روما نے سخت نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ فضول باتیں کرنے کی بجائے تم لوگ اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنی پسندیدہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا جب وہ دونوں اس کے پاس آئے اور ان کی بے وجہ ضد سن کر وہ جھنجھلا گیا۔ کس نے تم دونوں کو یہ پٹیاں پڑھائی ہیں؟ یقیناً خالہ جان نے، وہ پوچھ گیا، اور وہ دونوں صاف مکر گئے تھے۔ بھلا خالہ جان ہمیں کیوں ایسا کہیں گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی عورت آ جائے تاکہ آپ کے بچوں کو دیکھیں، آپ کی خوشیاں دیکھیں، اور پھر ہمارا بھی نمبر ہے۔ حنان نے آنکھ دبا کر بے شرمی سے کہا، اور اس نے اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں ہی دبا لیا۔ فضول باتیں مت کرو حنان۔ جب تک کہ تم دونوں کا مستقبل نہیں بن جاتا اور تم دونوں اپنے اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو جاتے تب تک تم مجھ سے ایسی کوئی بھی امید نہ رکھو۔ اور حیدر آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ساری زندگی یہیں بیٹھ کر ناک رگڑتا رہوں گا۔ ان کے ڈراموں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھا، اس لیے ڈانٹ ڈپٹ کر انہیں اسٹڈی روم سے باہر نکال دیا۔ وہ دونوں 18 کے ہو چکے تھے لیکن دونوں کی حرکتیں ابھی تک بچوں جیسی تھیں۔ انہیں بھیجنے کے بعد وہ دیر تک ان کی بات پر غور کرتا رہا۔ اپنے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا تو وہ بھول چکا تھا جب تک کہ وہ دونوں اس کی زندگی میں آئے تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد جب سارے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہوا۔ در در کی ٹھوکریں کھائیں اور وہ سب حاصل کر لیا جو کسی کے لیے محض ایک خواب کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس نشا گروپ آف انڈسٹری کو ان چند نامور ناموں میں شامل کر دیا جو بہت مشہور اور مقبول تھے، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی عمر کب خواہشوں کی تکمیل کے حدود کو عبور کرتی چلی گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا۔ حنان اور حیدر دونوں اپنی ضد پر قائم رہے تب تک جب تک کہ اس نے سرنڈر نہیں کیا، اور بالآخر ان کے 2 مہینوں کی کوششوں کے بعد جب اس نے بیرون ملک جانے کے لیے اجازت طلب کی تب انہوں نے یہی شرط رکھی تھی کہ اسے میٹنگ کے لیے 10 دن جانے کی اجازت تب ہی دیں گے جب وہ ان کی اس بات کو تسلیم کرے گا کہ واپس آنے کے بعد وہ ان کے پسندیدہ رشتے پر حامی بھر کر اب شادی کرے گا۔ دوسرا کوئی راستہ تھا ہی نہیں اور خاموشی اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی پسند کو مد نظر رکھنا، لیکن زینت خالہ کو اس سب میں انوالو کرو اور انہیں کہنا کہ کوئی اچھی سی شریف با کردار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ وہ اس وقت میٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک تھا جب اسے کال کر کے بتایا گیا کہ لڑکی پسند آ چکی ہے، اس لیے وہ جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ دیکھنا چاہے تو ویڈیو کال پر دیکھ بھی سکتا ہے، لیکن اس نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر انہیں پسند آ چکی ہے تو ٹھیک ہے۔ ویسے بھی زینت خالہ کا اچھا خاصا تجربہ تھا اور وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ ان کے بھانجے کو ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہوگی جو نہ صرف اس سے بلکہ اس کا پورا گھر اور اس کے بھائیوں کو بھی سنبھال سکے۔ ان کی اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، اس لیے انہوں نے رشتہ باہر سے ہی لینا تھا، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنا دل برداشتہ ہو رہا ہے۔ اس کے بھائیوں نے وہی بچگانہ ذہن استعمال کیا، ایک خوبصورت کم سن دوشیزہ کو لا کر اس کے پہلو میں بٹھا دیا جو نہ بات سمجھتی تھی اور نہ ہی حالات کو سمجھتی تھی، بلکہ اپنی پٹر پٹر چلتی ہوئی زبان سے صرف دوسروں کو محظوظ کرنا جانتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حنان اور حیدر کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن زینت خالہ وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہیں؟ فنکشنز کے دوران اس نے زیادہ تر اس لڑکی پر توجہ نہیں دی تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن مہندی کا فنکشن بھی کمبائن نہیں تھا کہ وہ تفصیلی طور پر اس کا جائزہ لے لیتا، اور نکاح کے بعد بھی سرسری سی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر نظریں پھیر گیا۔ اور اب الاف صدیقی کی اس کی زندگی میں انٹری نہ جانے کون کون سے رنگ بھرنے والی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ صبح وہ بیدار ہوئی تو پورا کمرہ خالی تھا۔ اس کے دلہا میاں اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ حقیقتاً وہ اس قدر وقت کا پابند ہو چکا تھا کہ اس پر کوئی بھی حالات اب اثر نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی روٹین کو بنائے رکھنا اور اس وقت بھی سوٹ بوٹ پہ ملبوس آفس جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔
ناشتے کی ٹیبل پر وہ تینوں ہمیشہ کی طرح بیٹھے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہے تھے، جبکہ رومان شاہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مجھے تم لوگوں سے اس بچکانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم لوگ جانتے تھے کہ اگر میں شادی کے لیے حامی بھر رہا ہوں تو مجھے کیسی لڑکی کی ضرورت ہوگی۔ بہتر تھا کہ میں اپنے لیے خود انتخاب کر لیتا، لیکن تم دونوں پر نہ ڈالتا۔ وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اونچی آواز میں ان دونوں سے مخاطب تھا، جبکہ وہ کھانا کھاتے ہوئے سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ کو دبا رہے تھے۔ بھابھی اتنی پیاری ہے بھائی، آپ کو ہماری پسند کے مطابق اتنی پیاری لڑکی ملی ہے اور آپ نخرے دکھا رہے ہیں۔ اگر وہ کسی اور کو مل جاتی تو شاید وہ شکر گزار ہوتا اپنے بھائیوں کا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرارت سے باز نہیں ہے۔ اسٹاپ اٹ گائز، میں یہاں سیریس میٹر پر بات کر رہا ہوں۔ مجھے کھیلنے کے لیے کوئی گڑیا نہیں چاہیے تھی، بلکہ گھر اور تم لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو بااعتماد ہوتی، جسے زمانے کے رنگ ڈھنگ پتہ ہوتے۔ اب مجھے تم دونوں کے ساتھ اس مصیبت کو بھی اپنے سر پر بٹھانا پڑے گا، اور مجھے یہ سوچ کر ہی کتنی کفت ہو رہی ہے۔ تو تم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے۔ تو اس وقت سربراہی کرسی پر براجمان تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پشت پر کھڑی ہوئی وہ نازک لڑکی بھری بھری آنکھوں سے اس کی بات سن رہی ہے۔ حنان اور حیدر نے تو اسے دیکھ لیا تھا اور چپ سادے بس سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب بھائی کی خیر نہیں۔ وہ اپنی شامت کو خود ہی آواز دے رہا تھا۔ بالآخر جب رومان نے ہی رکا تب اس کو اشارہ کر کے اسے بتانا پڑا، اور اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اتنا عجیب لگ رہا تھا اسے کہ اب اسے اس لڑکی کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ گھر میں ایک اضافہ اسے عجیب لگ رہا تھا، شاید اسی لیے کہ ایک عرصے سے وہ یہاں دونوں بھائیوں کے ساتھ رہنے کا عادی ہو چکا تھا، اور اب یہ ناز نخرے اٹھانے، یہ سنبھل کر بات کرنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی۔ ہونٹوں کو باہر نکال کر بڑی معصومیت سے اپنی آنکھوں کو بھر کے وہ رومان شاہ کو دیکھتی رہی، اور پھر وہی اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی، اور رومان شاہ نے سر پیٹ لیا۔ وہ پریشان ہوا، اور حنان اور حیدر نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ بھلا وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا دولہا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا؟ یقیناً وہ اسے پسند نہیں آئی تھی، اسی لیے رات بھی اس کے ساتھ کوئی مراسم نہیں بنایا، اور اب بھی اپنے بھائیوں کے سامنے بیٹھا اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ وہ عمران صدیقی کی بیٹی تھی، اور صدیقی صاحب نے اسے ناز نخرے سے پالا تھا۔ بھلے ہی وہ ایک کالج میں ایک معمولی لیکچرار تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا، اور جس میں زینت بیگم یہ رشتہ طلب کرنے کے لیے ان کے دروازے پر آئی تھی تو انہوں نے رومان کی سنجیدگی اور پرسنالٹی دیکھ کر اپنی بیٹی سے رضامندی چاہی اور اس کے بعد اقرار کیا تھا۔ لیکن اس وقت وہ شدید غصے میں تھی۔ میں ان پر مصیبت کی طرح ٹوٹ پڑی ہوں۔ خود اتنے پیارے نہیں ہیں اور میں اتنی پیاری ہوں، اتنی وائٹ اور اینجل جیسی، اور یہ اپنے بھائیوں کے سامنے مجھے بچی سمجھتے ہوئے میری برائی کر رہے ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے رو کر اپنے دکھ کو ہلکا کر رہی تھی جب دروازہ تھوڑا سا کھلا اور رومان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ منہ بسور کر اسے دیکھتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ رومان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا تھا جو تم سمجھ رہی ہو۔ بات دراصل یہ تھی، اس نے ابھی بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے جم کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رومی جی؟ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے؟ آپ کو فورس کیا تھا نا کسی نے، اور وہ ایک انجانی سی مصیبت میں پھنس گیا تھا؟ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے، بس سر پکڑ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، ہمارے درمیان بہت ایج ڈفرینس ہے، اور تم ابھی بچگانہ سے ذہن کی مالک ہو۔ اور وہ اپنے چہرے کی طرف پھیلی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید کھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں تو پھر میں اپنے بابا کے گھر چلی جاتی ہوں۔ جب بڑی ہو جاؤں گی تب آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ اپنے سینے پر بازو باندھے وہ ابھی بھی اداس بیٹھی تھی، اور اس وقت اس کا یہ معصوم اور اداس سا چہرہ رومان شاہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت اور دلکش ہو کہ دل چاہتا ہے تمہیں صرف ایک نوالے میں ہی کھا جاؤں۔ اس کا موڈ اور ماحول بدلنے کے لیے وہ تھوڑا سا رومانٹک ہوا تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی بے اختیار 2 قدم اس سے دور ہوئی۔ کیا مطلب ہے رومی جی؟
مجھے کھا جائیں گے؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا تھا اور رومان شاہ نے اس کے رخساروں کو کھینچتے ہوئے ہلکا سا اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کے گول مٹول سے سرخ رخسار مزید سرخ ہو گئے۔ رومان شاہ کی تیز سانسیں اس کے چہرے پر پڑ کر اسے ہلکان کر رہی تھیں جب وہ وہیں خود پر کنٹرول کھوتے ہوئے ہلکا سا جھکا اور اس کے گلابی لبوں پر اپنی مہر چھوڑ دی، اور سامنے کھڑی ہوئی الاف کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس شخص کی خوشبو سے اپنے حواسوں پر سوار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس نے رومان شاہ کے سینے پر رکھا اور اس کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کی وجہ سے دہلتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ وہ حسین اور معصوم تھی اور رومان شاہ اس بات کا اقرار کر رہا تھا کہ اس نے آج تک سنہری آنکھوں والی لڑکی سے زیادہ حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور ایک رومانٹک سی شام تمہارے ساتھ گزاروں گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم اپنے ہسبینڈ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہو۔ میرے لیے رشتے بہت مطلب رکھتے ہیں اور اب تم میرا سب سے قریبی رشتہ ہو۔ واقعی رشتوں کی طرح میں تمہیں بھی بہت سنبھال کر رکھوں گا جب تک مجھ سے سنبھلتی رہی، وہ سنجیدگی سے کہہ گیا، اور وہ جو اس کی قربت کے خمار میں ڈوبی ہوئی تھی ہونک بنی بس اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے بس یہ سمجھ میں آیا تھا کہ آج شام اسے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جانا ہے، اور اسے بچپن سے باہر جانے کا جس قدر شوق تھا وہ جانتی تھی، اور اس کا دل آسیہ بیگم تو اسے روک روک کر ہلکان ہوتی تھی کہ بار بار باہر جانے کی ضد نہ کیا کرو، لیکن جب بھی وہ صدیقی صاحب کو دیکھتی اس کی رگ پھڑک اٹھتی اور وہ فوراً سے انہیں آرڈر دے دیتی کہ بابا مجھے باہر لے چلیں، میں گھومنے جانا چاہتی ہوں۔ اور صدیقی صاحب تو ہمیشہ کی طرح اس کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے۔ امی ہمیشہ اسے اپنی خواہشوں پر کنٹرول نہ سکھاتی تھیں تاکہ آنے والی زندگی میں وہ اس طرح کا بیہیو کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ لیکن تب کیا ہے جب سامنے موجود شخص رومان جیسا ہو جس کے لیے کسی بھی ایسی خواہش کی تکمیل مشکل نہ ہو۔ آج میری بہت ضروری میٹنگ ہے اور مجھے آفس جانا پڑے گا۔ تم ایسا کرو کہ ڈرائیور کے ساتھ انکل آنٹی کے پاس چلی جاؤ، ان کے ساتھ وقت گزار کر واپس آ جانا، اور پھر میں تمہیں شام میں لے جاؤں گا، تیار رہنا۔ آہستگی سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ وہ اسے منع کر گیا تھا، کیونکہ اسے رشتوں میں پھیلی ہوئی بدگمانیاں زہر کی طرح لگتی تھیں جو آہستہ آہستہ ہماری رگوں میں جا کر ہماری رگوں میں پھیل جاتی ہیں، اور پھر نیلے دھبے ہمیں اپنی موت کا امکان نظر آنے لگتے ہیں، اور ہم کسی لا علاج مریض کی طرح ہم اپنی موت کے دن گننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہنسی خوشی ڈرائیور کے ساتھ صدیقی صاحب کے گھر چلی گئی، کیونکہ ان سے ملاقات کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، اور وہ انہیں شدید مس کر رہی تھی۔ کل فنکشن کے دوران صدیقی صاحب کی طبیعت تھوڑی بگڑ گئی، اسی لیے نہ وہ ناشتے کی رسم کے لیے آ پائے تھے اور نہ ہی دوبارہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کال کر کے رومان شاہ کو بتا دیا تھا اور اسے یہ بھی تاکید کی تھی کہ وہ الاف کو گھر لے کر آئے، لیکن ابھی اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے اس نے ڈرائیور کا سہارا لیا۔ کیا ہوا؟ تمہارا شوہر تمہیں چھوڑنے نہیں آیا؟ بھابھی نے ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا تھا، حالانکہ آج اسے آنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ ابھی تمہاری شادی کے شروعاتی دن ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر جانچتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ نہیں، وہ تھوڑے سے مصروف تھے تو انہوں نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ ویسے بھی ہم شام گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کھیرے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے اس نے بے فکری سے کہہ دیا، اور ندا بھابھی نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کہیں تمہارا شوہر وہ تو نہیں جنہیں شام کے بعد ہی بیوی سے رغبت شروع ہوتی ہے تاکہ رات اچھی گزر جائے؟ آنکھ دبا کر انہوں نے الاف کو ایک نئی سوچ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ندا سے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ندا بات کو زیادہ غلط رنگ دینے والی لڑکی نہیں تھی، وہ بس فارمل سی بات کر رہی تھی، لیکن اس کی بات نے الاف کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ اچھا بتاؤ کہ رات تو تمہارے دلہے نے تمہیں اچھا خاصا تنگ کیا ہوگا۔ وہ بے باکی سے سوال پوچھتے ہوئے اسے جھنپنے پر مجبور کر رہی تھی، اور وہ شرمانے کے ساتھ ساتھ دل میں عجیب سے وہم پالے ہوئے تھی۔ رومان نے تو اس کے قریب آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ویسے جب بھی تمہارا شوہر کسی ایسی بات کا تذکرہ کرے تو فوراً تیار ہو جانا۔ جانتی ہوں آج کل کے امیر کبیر مرد جنہیں باہر عورتیں دستیاب ہو جاتی ہیں وہ بیویوں کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اسی لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں قابو رکھنا۔ ہینڈسم ہے، پیسے والا، کوئی بھی اڑا کر لے جائے گا،
اور پھر دیکھتے رہ جانا۔ اس نے تاکید کی اور پھر ڈونگا اٹھا کر کچن سے باہر چلی گئی اور وہ دیر تک ان کی پوسٹ کو گھورتی رہی تھی، اور پھر اس جگہ کو جہاں سے وہ ابھی نکلی تھی۔ سر پر لیا ہوا دوپٹہ ڈھلکتے ہوئے شانوں پر آ گیا اور لٹیں دلکشی سے ابھی بھی اس کے چہرے پر پڑی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات اس کے اور رومان کے درمیان کچھ تو ہونا چاہیے تھا، کچھ تو ایسا جو ان دونوں کو قریب لے کر آتا۔ لڑکیوں نے جس طرح کی تاکید اسے کی تھی، جو باتیں اسے بتائی گئیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومان باہر کسی میں انٹرسٹڈ ہو اور اپنی بیوی کو اور اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں پائی۔ سچ جھٹکتے اس نے سلاد کی ٹرے اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی۔ آج شام وہ اگر اس کے ساتھ ایک رومانٹک شام گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا تو ضرور اس پر اپنی محبتیں بھی نچھاور کرتا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ایک ہی دن میں بدگمان ہو جاتی، جبکہ ساری تربیت اس کی ماں نے اس کی گٹی میں شامل نہیں کی تھی۔ وہ شام سے پہلے ہی گھر واپس آ گئی۔ پہننے اوڑھنے کا تو اسے بچپن سے ہی شوق تھا، اور زینت بیگم نے تو اس کے اچھے خاصے مہنگے لباس خریدے تھے۔ اس وقت بھی وہ لائٹ پنک کلر کی کامدار فراق جو ٹکنوں کو چھو رہی تھی اور کامدار دوپٹے کے ساتھ بالکل تیار کھڑی تھی۔ ملازمہ نے اسے آ کر بتایا کہ دوپہر میں زینت بیگم اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ گھر نہیں تھی۔ جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے تیار ہو رہی تھی۔ ریحان اور حیدر گھر پر نہیں تھے، جبکہ رومان نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی لیے جلدی سے تیار ہو جائے۔ اور اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے اس نے لہرا کر آئینے میں دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، بالکل ایک گلابی گڑیا جسے سنوار کر اس کی سنہری بالوں کو بکھیر دیا ہو، اور اس وقت وہ کسی کا ایمان بھی ڈگمگا سکتی تھی۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی۔ آج رومی جی آئیں گے تو مجھے دیکھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔ خود تو کہتے ہیں کہ میں اتنی پیاری ہوں، اور ابھی میرے فیوریٹ کلر میں تو میں انہیں اور زیادہ پیاری لگوں گی۔ اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے ہی وہ اپنی خود ساختہ سوچوں پر مسکرائے جا رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والے رومی کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کی جانب بڑھی، اور رومی اسے دیکھ کر واقعی بس دیکھتا رہ گیا۔ وہ کانچ کی نازک گڑیا لگ رہی تھی، ذرا سی ٹھوکر اسے توڑ دیتی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھتے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ ماشاءاللہ، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا اور وہ اسے دیکھ کر سر جھکا گئی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی۔ میری لگ رہی ہو۔ رومان شاہ نے دلکشی سے مسکراتے اسے اپنے قریب کر لیا۔ چلیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ بالکل چلتے ہیں، لیکن میں پہلے چینج کر لوں تھوڑا سا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صوفے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے تیار ہوتا ہوا دیکھنا بھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور حنان نے اندر جھانک کر دیکھا۔ السلام علیکم بھائی بھابھی، اس نے سلام کیا تھا اور رومان فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بھائی دوستوں کو ٹریٹ دی تھی آپ کی شادی کے حوالے سے، اور ابھی میرے سارے دوست آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہوگا؟ حنان پوچھ رہا تھا اور وہ فوراً تیار ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوگا، تمہارے دوست آئے ہیں تو چلو میں آتا ہوں، اس نے کہا، اور صوفے پر بیٹھی ہوئی لڑکی کا دل بجھ گیا تھا۔ حنان واپس چلا گیا تو اسے دیکھنے لگی۔ ہم تو باہر جا رہے ہیں نا رومی جی؟ اس کے لہجے میں ایک تڑپ سی تھی۔ بالکل جائیں گے، لیکن پہلے میں ہانی اور حیدر کے دوستوں سے مل لوں، اس کے بعد باہر چلتے ہیں۔ تم میرا ویٹ کرو، آج ڈنر باہر ہی کریں گے۔ ہیئر برش رکھ کر وہ اسے تاکید کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے اب رومی جی کب آئیں گے؟ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ انتظار کرنے لگی۔ 1 2 3 اور پھر 4 گھنٹے بیت گئے، لیکن اس شخص کی آمد کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہیں لیٹے لیٹے وہ کب سو گئی اسے اندازہ نہیں رہا۔ کب رومان کمرے میں آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ڈنر میں بھی کچھ نہیں کھایا، بس سوئی اور اس کا انتظار کرتے کرتے گہری نیند میں چلی گئی۔ رومان کی طرف سے یہ پہلا وعدہ تھا کہ اسے گھمانے لے کر جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے والے تھے، لیکن رومان نے سارے پلان کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ مایوس ہو کر رہ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو معمول کے مطابق رومان نیچے تھا۔ وہ فوراً سے بیدار ہوئی۔ رات کا سارا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر دوڑا تو کچھ دل اب غمگین سا ہوا۔ اسے رومان سے سب کی توقع نہیں تھی، لیکن اب کر بھی کیا سکتی تھی؟ خاموشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ فریش ہو کر نیچے آ گئی۔ منہ پھولا ہوا تھا۔ حنان اور حیدر کو سلام کیا، لیکن اس میں مکمل طور پر ارمان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ارے لگتا ہے بھابھی آپ سے ناراض ہیں بھائی۔ حیدر نے گہری جانکاری حاصل کرنے کے بعد
جملہ کسا اور ناشتہ کرتے ہوئے رومان نے سر اٹھا کر خلاف کے چہرے کو دیکھا تھا جو سر جھکا کر چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ آپ دونوں کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے میرے پاس ایک پلان ہے، اگر بھائی اس پر عمل کریں تو۔ حیدر نے بات کا آغاز کیا اور رومان اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم درمیان کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس تم دونوں چھوٹے ہو تو اس لیے اب تم لوگوں کے سامنے تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے نا۔ وہ نیپکن سے اپنا منہ تپتپا کر صاف کر رہا تھا اور حنان اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ٹکٹس تھیں۔ بھائی، آپ کے اور بھابھی کے لیے ہنی مون پیکج ہم نے پلان کیا ہے، آپ دونوں جائیں گے اور یہاں سب کچھ ہم سنبھال لیں گے، آپ بے فکر ہو کے جائیں۔ اور ویسے بھی اسد بھائی ہے نا آپ کے بزنس پارٹنر، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں اصرار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر الاف کے چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھکاتے ہوئے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے خیال میں ہنی مون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بیگم؟ اس نے پلٹ کر الاف کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جی، وہ بس سر جھکا کے رہے گی۔ ابھی آفس میں بہت کام چل رہا ہے، کچھ ضروری میٹنگز ہیں جو اٹینڈ کرنی ہے، اور کچھ ضروری معاملات ہیں جنہیں سلجھانا ہے، اور تم دونوں کے ایگزامس بھی سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد ہی کوئی ہنی مون پلان کیا جائے گا، کیونکہ ابھی تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، وہ کہہ گیا، اور دونوں لڑکوں کے ساتھ ساتھ الاف کے چہرے کا رنگ بھی بہت پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، ڈرائیور سے کہہ دیں کہ مجھے چھوڑیں۔ الاف چپ چاپ کہہ کر اٹھ گئی۔ تمہارے بابا کی طبیعت آج ٹھیک تھی تو میں اور تمہارے بابا آنے کا ارادہ رکھتے تھے تمہاری طرف، تاکہ رومان سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ اس کی ماں مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اور پکوڑوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ گئیں، اور وہ بس سر جھکائے ناخن کو ریتتی رہی تھی۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رومان کے پاس آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وقت ہوگا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہے تھے۔ زرینہ بیگم نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ بری بات، شوہر کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ رومان بہت اچھا ہے، بس ذمہ دار انسان ہے، اور ذمہ داریاں ایسے ہی انسان کو سنجیدگی میں ڈھال دیتی ہیں۔ تمہیں اس کے خلاف بدگمان ہی ہونا چاہیے میری جان، اور ہر روز یہاں آنا جانا شاید تم لوگوں کے رشتے میں دوریاں پیدا کرتا۔ اس کے ساتھ تعلقات بناؤ، اور اسے پہلے کہ وہ مزید اسے بھاشن دیتی جب وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی تھی۔ امی، بس کر دیں پلیز، میرا سر دکھ رہا ہے۔ وہ جب چائے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور زرینہ بیگم کافی ناراض ہوئی تھی۔ اس کا یوں بدگمان ہونا اور ہر روز روز یہاں آن جانا انہیں ایک آنکھ نبھا رہا تھا۔ بعض اوقات ہمارے ماں باپ اتنی سادگی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اپنی بیٹی کو قصوروار ٹھہرانے لگتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی حالات ان کے مخالف سمت میں چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ خود اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ چند گھنٹے وہاں گزارے، اور جب وہاں بھی سکون نہیں آیا تو چپ چاپ اٹھ کر گھر واپس چلی آئی۔ گھر میں تھا ہی کون؟ وہ دو لڑکے جو ہر وقت اپنے دوستوں اور باہر پڑھائی میں مشغول رہتے، گھر کی ملازمہ اور ارمان جسے آفس سے ٹائم نہیں لگتا تھا، اور وہ نئی نویلی دلہن نہ دن بدن بدگمانی کا شکار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز رومان گھر واپس آیا تو بیڈ پر اسے منہ لٹکا کر بیٹھا دیکھ کر وہ کافی بدمزہ ہوا تھا۔ کم سے کم اپنے شوہر کے آنے پر تیار تو ہو جایا کرو، دل خوش ہو جاتا ہے میرا۔ گھڑی اتارتے اس نے پلٹ کر الاف کے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے کسی کے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ناراضگی سے کہہ گئی۔ یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ کوئی نہیں بلکہ تمہارا شوہر ہوں، اور مجھے تم اپنے مطابق تیار ہی چاہیے ہو۔ وہ بھی آفس سے دن بھر کا تھکا آ رہا آیا تھا، اسی لیے علاج کی بات اس سے برداشت نہیں ہوئی اور معاملہ کچھ گمبھیر ہو گیا۔ رومی جی، آپ مجھے کوئی کھلونے والی گڑیا سمجھتے ہیں جسے جب چابی لگا کر گھمائی وہ آپ کی مرضی کے مطابق ناچنا شروع کر دے گی؟ تو میں ایسی نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کے مطابق چلوں گی۔ اگر آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے تو میرے پاس بھی کسی کے لیے وقت نہیں ہے، وہ کہہ کر جانے لگی تھی جب رومان نے سختی سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں دن بھر کا تھکا آیا ہوں، کم سے کم اب تمہارے ناز نخرے تو نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں اور دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے شوہر کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں تھا، اور باقی ساری دنیا کے لیے ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے، میرے نخرے نہیں اٹھا سکتے، میری باتیں نہیں سن سکتے، لیکن حنان اور حیدر کا کوئی بھی کام ہو تو صرف وہی آپ پر حق رکھتے ہیں، اور کوئی آپ پر حق نہیں رکھتا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں یہ اضافی وجود نہیں چاہیے تھا تو یہ بوجھ سر پر پالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو صاف مکر جاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے بھائی کافی ہیں۔ الاف،
اس نے غصے سے دیکھتے اسے دھاڑ کر کہا تھا، جبکہ وہ رکی نہیں، بس ٹوٹے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتی رہی۔ آپ وہ ہیں جو بیوی کو حق دینا نہیں جانتا، جس کے لیے بیوی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور آپ جیسے شخص کے ساتھ رہنا کتنا دشوار ہے یہ مجھے بس 2 ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا ہے۔ اور اس نے کھینچتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ رومان کی تیز سانسیں اس کے وجود کو جلا رہی تھی۔ اچھا، تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے تمہارا موڈ بار بار خراب ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جیسے کسی عورت کی من پسند چیز اسے نہ دی جائے تو وہ دقیانوسی طریقے سے سارا دن اسی بات کے تانے دیتے رہا کریں، اور تمہارا بھی یہ مسئلہ ہے۔ اتر گئی تمہاری ساری شرم و حیا۔ میں صرف تمہارے قریب نہیں آ رہا تھا تاکہ تمہاری معصومیت قائم رہے، تاکہ اس وقت تمہارے قریب آؤں جب تم ہمارے درمیان تعلقات کو سمجھ پاؤ۔ میں تمہیں سپیس دینا چاہتا ہوں اور تم میرے سر چڑھی جا رہی ہو۔ وہ بہت غصے میں بات کر رہا تھا اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رومان اتنا غصہ ہو جائے گا۔ اس کا وجود کانپ اٹھا اور وہ بات کو جس طرف لے کر گیا اس کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا۔ اسے دور ہونے لگی، لیکن رومان نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ آج میں تمہیں تمہارے حق سے متعارف کرواؤں گا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ مجھے تمہارے حق کا کتنا خیال ہے۔ چبا کر کہتے اس نے الاف کے وجود میں سنسنی بھری لہر دوڑا دی اور وہ کامتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور ہونے لگی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا رومی جی۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور رومان نے بغیر کسی وضاحت کے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ چاہے اس کا انداز شدید نہیں تھا، وہ سختی نہیں کر رہا تھا، لیکن نرمی سے اس کے وجود سے کھیلتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنا قبضہ جمانے والا تھا۔ اس نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور پھر لا کر اسے بیڈ پر سلا دیا۔ وہ اس پر حاوی ہوا تھا اور وہ خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ اس نے یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ یوں بدگمانی میں اس کے قریب آئے اور اس کے خلاف کوئی بھی سوچ اپنے ذہن میں پالے۔ رومی جی، وہ کہہ گئی، اور رومان نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلی جما دی۔ کچھ نہیں، اب تم صرف مجھے محسوس کرو گی۔ میرا سارا وقت تمہارا ہے تاکہ تمہارے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ اور وہ نرمی سے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کرتا چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ محبت سے زیادہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے حنان اور حیدر کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس کے لیے قیمتی وجود ہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اس کی بیوی اسے اس کے بھائیوں سے دور کر دینا چاہتی ہے۔ میں تمہیں تمہارا وقت دوں گا، جو مانگو گی تمہیں دوں گا، لیکن یہ غلطی مت کرنا کہ آج کے بعد مجھے حنان اور حیدر کے خلاف کوئی بات کی تو وہ دونوں میری جان کے ٹکڑے ہیں اور ان کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کے وجود کو سمیٹتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی اور الاف سمٹ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ آنسوؤں کے قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ یہ شخص شاید اسے ساری عمر نہ سمجھ پائے۔ رومان جی پلیز مجھے جانے دیں، میں اس وقت کچھ بھی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ لیکن رومان نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے اس کی ساری کوششوں اور ساری مزاحمتوں کا گلا گھونٹ دیا۔ اب تمہیں وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ میرے اندر تمہیں پانے کے لیے کتنی تڑپ ہے، اور میرے تڑپتے ہوئے وجود کی شدتیں شاید تمہارے غصے کو کم کر دیں۔ لیکن ندامت کا احساس اسے گھیرتا چلا گیا اور اس کے پاس رونے اور تڑپنے کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ وہ بس خود میں سمٹتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی، اور اسے اپنے وجود کی شدتوں سے متعارف کرواتے ہوئے اسے اس کے حق سے نواز رہا تھا، کیونکہ بقول اس کے بار بار منہ بنا لینا، ہر بات میں غصہ کرنا اور بدگمانی کو جنم دینا، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ وہ اسے اس کے حق سے متعارف نہیں کروا رہا۔ اس کے وجود میں اپنی ساری شدتوں کو ڈھیل لینے کے بعد وہ اس کے قریب سے اٹھ کر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر لبوں سے چھو لیا تھا۔ وہ بس سر جھکائے روتی رہی۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ روحانی تکلیف تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا وجود کو بکاؤ مال ہو، یا پھر اس نے خود خواہش کی ہو اس چیز کی، تبھی وہ اسے میسر آیا ہو، جیسے کوئی احسان۔ روتے روتے نہ جانے اس کے کس بل آنکھ لگی اور وہ وہیں سو گئی۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے خوبصورت چیز احساس اور اعتماد ہوتا ہے۔ اگر احساس اور اعتماد ہی ختم ہو جائے تو رشتے بدگمانیوں کو جنم دینے لگتے ہیں۔ اس کہانی میں جو ان دونوں کے درمیان دہرائی جا رہی تھی، اس میں نہ ہی حنان کا قصور تھا اور نہ ہی حیدر کا قصور تھا، اعتماد کا، جو دونوں طرف سے کام ہوا اور رشتے احساس جانے لگا۔ رومان نے اپنی جانب سے کوئی سختی نہیں رکھی تھی، اسے بس محبت سے اپنے وجود کے ساتھ لگایا اور سمیٹتا چلا گیا۔
لیکن نہ جانے کیوں الاف کو یہی لگا تھا کہ اس نے اس کے وجود کو تلخی سے سمیٹا ہے۔ اور اگلے دن ناشتے کے بعد وہ کچھ دن رہنے کی اجازت مانگ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس اس گھر میں آئے گی۔ ایک خاموشی اس کے لبوں پر ایک قفل کی طرح لگ گئی اور اپنی چیزوں کو سمیٹ کر اسے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر لگا تھا۔ وہاں پہنچتی زرینہ بیگم تو تشویش سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ انہیں تو کل سے فکر ستایا جا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا امی، میں بس کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہوں، شادی کے بعد رہنے نہیں آئی اسی لیے، اور ویسے بھی رومان کی کچھ میٹنگس اور میں چاہتی ہوں کہ وہ انہیں وقت دیں۔ اس نے کسی طرح سے بہانہ گھڑ کر انہیں مطمئن کر لیا تھا۔ ندا نے اسے کریدنے کی کوشش کی تھی لیکن ایک چپ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس سے زیادہ وہ کسی پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس یہاں رہ کر سکون چاہیے تھا اور وہ پہلے کی شوق چنچل بچکانہ ذہن کی الاف تو کہیں دور جا سوئی۔ یہ تو سنجیدہ مزاج کی الاف صدیقی تھی جس نے شاید الاف شاہ بننے کے بعد جنم لیا تھا۔ اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد نہ جانے کیوں ایک بے وجہ سی خاموشی نے رومان شاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے کمرے میں آنے پر وہ جس طرح منہ بسور کر اس کا انتظار کرتی تھی، اس کی توجہ کی بھیک مانگنا اور ایک ساتھ سوتے ہوئے اس کے بازو پر سونے کی ضد کرنا۔ رومی جی، مجھے آپ کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے، آپ مہنگے پرفیوم لگاتے ہیں نا، اسی لیے۔ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی اور رومان بس اسے دیکھتا رہ جاتا۔ خوشبو تو تمہارے پاس سے بھی آتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مار دیتا اور وہ اسی میں خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی تعریف کرنا، اس کے بالوں کو سلجھانا، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے خواب اور ضروریات تھی جو اسے رومان کی طرح سے چاہیے تھے، اور وہ بس انہی کی طلب گار تھی۔ اور جہاں وہ جو پہلے اس کی ان باتوں سے چڑھ جایا کرتا تھا اب انہیں مس کر رہا تھا۔ اس رات بھی وہ دیر تک بالکنی میں کھڑا رہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ صرف رہنے کا بہانہ کرتے ہوئے گئی ہیں تاکہ اسے فرار حاصل کر سکے۔ یہاں شاید وہ بدگمانی کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک تلخی تھی جو اس کے اندر جنم لے رہی تھی اور اسی تلخی سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور یہ خیال اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ حالانکہ وہ کال پر اس سے بات کر لیتا لیکن وہ بس چند ایک باتیں کرنے کے بعد کال کاٹ دیتی اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، جبکہ دوسری جانب اس کی خاموشی کو حنان اور حیدر بھی نوٹ کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھائی کس بے چینی سے گزر رہا ہے۔ یقیناً وہ آج تک ان کے لیے قربانیاں دیتا چلا آیا ہے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بھائی ان کے لیے ہر ایک ذمہ داری کو پس پش ڈالنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ ان کے لیے ان کے بھائی کی خوشیاں عزیز تھیں اور وہ جانتے تھے کہ اس کی خوشی الاف شاہ میں چھپی ہے۔ وہ یہاں سے چلی گئی تھی چاہے رہنے کے لیے ہی صحیح، لیکن ان دونوں کے رشتوں کے درمیان، رشتے کی درمیان ایک ایسی بے نام سی دراڑ وجود میں آ رہی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں کا مل کر بیٹھ کر بات کرنا ضروری تھا، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری تھا۔ اور اسی لیے اس روز وہ صدیقی صاحب کے گھر چلے گئے بغیر بتائے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے جو وہ آج تک ان کے لیے کرتا چلا آیا تھا۔ وہ اسے اس کی گمشدہ خوشیوں سے ملانا چاہتے تھے۔ اس روز اپنے باپ کے گھر پر ان دونوں کو دیکھ کر الاف حیرت زدہ تھی۔ تم دونوں یہاں پر؟ کیا کوئی خاص مسئلہ ہے؟ وہ جانچتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی اور تب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ حنان اس کے پاس بیٹھا تھا اور حیدر نیچے بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تھا۔ بھابھی، کیا آپ بھائی سے ناراض ہو کر یہاں آئی ہیں؟ سارے گھر والوں کے سامنے وہ اسے ماں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کی ماں ہے، حالانکہ وہ عمر میں ان سے بس 2 ہی سال بڑی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صاف مکر گئی، لیکن آپ کی آنکھوں سے اور بھائی کی خاموشی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ شاید بھائی کسی تیسرے وجود کے متمنے نہیں تھے اور وہ ساری زندگی ہمارے لیے ہمارے نام کر دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اضافے کے بعد ان کے دل میں ہونے والی ہلچل سے ہم لوگ آگاہ ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے احساسات کس طرح بدلے ہیں۔ اسی لیے آپ کے جانے کے بعد وہ اتنے ڈسٹرب ہیں، ورنہ آج تک کسی بڑی سے بڑی چیز کی محرومی پر بھی ہم نے بھائی کو خاموش نہیں دیکھا۔ ہم انہیں یوں اندر ہی اندر گھلی ہوئی نہیں دیکھ سکتے۔ بھابھی، رومان شاہ کے لیے الاف شاہ کا ساتھ نہایت ضروری ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائی کی خوشیاں بدگمانی کی نظر ہو جائے۔ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھے التجا کر رہے تھے اور وہ بس روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس نے غلطی کی تھی ان دونوں کے وجود پر شک کر کے، ان دونوں سے بے بنیاد نفرت کر کے۔ رومان ٹھیک تھا جو ان دونوں سے اتنی محبت کرتا تھا،
وہ تھے ہی قابل محبت، اور اس نے جھکتے ان دونوں کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم دونوں میرے لیے اہم ہو، میرے بیٹوں کی طرح۔ چاہے میں تم دونوں سے بڑی نہیں ہوں، لیکن ہمیشہ تم لوگوں کی ماں کے مقام پر رہوں گی، کیونکہ تم دونوں کی بڑی بھابھی ہوں، اور بڑی بھابیاں مائیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ رومان شاہ کو خود احساس ہو، اور ان کے دل میں اگر کوئی ہلچل موجود ہے تو وہ خود اس کی جانب توجہ دیں۔ لیکن اس روز انہوں نے اسے منا لیا تھا، چاہے منت سماجت کر کے ہی صحیح۔ رومان کو انہوں نے حقیقت کے متعلق تو نہیں بتایا تھا، لیکن پھر بھی اسے کہہ دیا کہ ان دونوں نے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے اور اسے ہر حال میں شام کیفے میں پہنچنا ہے۔ انہوں نے شہر کی سب سے اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ رومان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی ان دونوں کا دل رکھنے کے لیے وہ مان گیا، اور اس شام تیار ہو کر مخصوص جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ کیفے کے کونے میں اچھی خاصی سجاوٹ بنائی گئی تھی، اور وہاں بیٹھا وہ عجیب و غریب نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کہ جانچنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہاں اس کے لیے کون سا سرپرائز ہو سکتا ہے۔ جب داخلی دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی، فیروزی رنگ کی ساڑی میں اس کا دل کا سراپا اتنا حسین لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اعتماد سے چلتے ہوئے وہ اپنے بالوں کو لہرا کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی، اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ ساتھ رومان شاہ کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا اس نے الاف کو نہیں دیکھا تھا، اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ جس کیفیت سے گزر رہا تھا اس کیفیت کو بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا حنان اور حیدر اس کے لیے اتنا خوشگوار سرپرائز پلان کریں گے، ورنہ وہ تو یہی سوچ رہا تھا کہ شاید الاف کے سامنے وہ نہ ہی اپنی عزت نفس کو توڑ پائے گا، اور نہ ہی الاف اسے معاف کر پائے گی۔ جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ رومان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ اتنا جلدی اپنی انا کو نہیں توڑیں گے، اس لیے پہل میری جانب سے ہوگی۔ اس کے حسین لب دلکش لگ رہے تھے، اور رومان شاہ مسکراتے ہوئے سر جھکا کے، شروعات تمہاری طرف سے ہو یا میری طرف سے، ہم دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ یہاں بھی سیاست چلا رہا تھا۔ سیاسی کھیل کھیلنا محبت میں جرم ہے رومی جی، اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا تھا۔ مجھے حالات نے آگاہ کر دیا ہے کہ اب مجھے بڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ میری بے وقوفی اور بچپنا لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اگر عورت شرارتی دماغ اور بچکانہ ذہن کی ہو تو مرد کو اس سے عشق ہو جاتا ہے، اور رومان شاہ کو یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بے وقوفانہ باتوں کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، جو اس کے جینے کی وجہ ہے، اور وعدہ کرو کہ اب تم اس سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اقرار کر رہا تھا، اور وہ شاید دنیا کا سب سے خوبصورت اعتراف تھا۔ کیا یہ باتیں کرنے کے لیے آپ کو حنان اور حیدر نے کہا ہے؟ وہ سوالیہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بالکل نہیں بیگم، اب آپ کو مجھ پر اتنا بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں اگر اپنے اندر کی بےتابیاں آپ پر ظاہر کر دوں تو آپ کو یہ گمان ہی گزرے گا کہ مجھے کسی نے سکھایا ہے۔ اس نے دلکشی سے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، اور وہ سرخ چہرے کو جھکاتے ہوئے مسکرا پڑی۔ یہ باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، اس نے اقرار کر لیا تھا، اور وہ جھکتے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا اقرار اتنا دل نشین تھا کہ وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ دل چاہتا کرتا تھا اور وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی، محبت بڑی دلکشی سے، جبکہ رومان شاہ اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے سرشار ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی مقدر سے ہم بس یوں ہی بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ملنے والا اچھا نہیں ہے، حالانکہ ہم بہتر کی تلاش میں بہترین کو گنوانے کے خسارے سے گزرنے کے بعد جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور تب صرف پچھتاوے ہمارا مقدر بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر وقت رہے رشتوں کی قدر کر لی جائے تو یہ انسان کے لیے بہترین عمل ہے، ورنہ ساری زندگی پچھتانا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور پھر وہ تب تک پچھتاتا رہتا ہے جب تک کہ قبر کی دیواروں سے نہ مل جائے۔ خود سے منسلک رشتے ہمیں عزیز ہوتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے وابستہ رشتوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر دیں، یا پھر پہلے سے منسلک رشتوں کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہوئے اسے ایک شخص کو گوا دیا جائے جو ہمارے لیے لازم و ملزوم ہو۔ ہر ایک رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ہر ایک رشتے کو الگ مقام دینا سیکھیں۔ ہر ایک کی قدر اس کی زندگی میں کریں۔ مرنے کے بعد آپ اس کی قبر پر بیٹھ کر ندامت بھری سرگوشیاں کریں گے تو صرف اپنے لفظوں کو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے، اور کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ نے وہ کہاوت نہیں سنی
کہ شاہ جہاں کا بنایا ہوا مقبرہ ساری کائنات نے دیکھا ہے لیکن ممتاز نے نہیں، حالانکہ وہ مقبرہ صرف اور صرف ممتاز کے لیے بنایا گیا ہے۔